8ویں صدی کے عظیم فارسی گو شاعر خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی کو ایرانی زبان و ادبیات میں جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور شاعر یا مصنف کو نصیب نہیں ہو سکا۔ فارس کی سرزمین پر کئی شاعر آئے اور چلے گئے، لیکن حافظ شیرازی ماضی کی طرح آج بھی اہل ایران کے لیے سب سے مؤثر، ہر دل عزیز اور پسندیدہ شاعر ہیں۔ حافظ کا نام محمد، لقب شمس الدین اور تخلص حافظ تھا۔ حافظ کے سال ولادت کے بارے میں محققین کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں تحریر ہے کہ حافظ 8ویں صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے۔ معروف محقق نفیسی نے حافظ کا سال پیدائش 726 ہجری سے 729 ہجری کے درمیان قرار دیا ہے۔ مختلف شہادتوں کی بنیاد پر حافظ کا سال ولادت 726 ہجری مانا جاتا ہے۔ حافظ شیرازی کا ایک بیٹا 764 ہجری میں فوت ہوا۔ اس وقت حافظ کی عمر 37 سال تھی۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ حافظ کا سال ولادت 726 ہجری ہے۔ اس طرح حافظ کا سال وفات 792 ہجری تحریر کیا گیا ہے۔ اس طرح وفات کے وقت حافظ کی عمر 65 سال تھی۔ حافظ کے دادا کا لقب غیاث الدین اور باپ کا لقب بعض تذکرہ نگاروں نے بہاؤالدین اور بعض نے کمال الدین تحریر کیا ہے۔ حافظ شیرازی کی زندگی کا زمانہ 726 سے 792 ہجری شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایران میں جنگ و جدال اور ناآرامی کا زمانہ تھا۔ تیموری حملوں کے نتیجے میں ایران کی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس کے باوجود علماء اور شعراء علمی اور عرفانی محفلیں برقرار رکھتے تھے۔ حافظ نے شیخ مجد الدین، شیخ بہاؤالدین، سید شریف جرجانی اور شمس الدین عبداللہ شیرازی سے استفادہ کیا۔ انہیں شیراز سے بے حد محبت تھی، اس لیے انہوں نے مسلح اور رکن آباد سے دوری اختیار نہ کی۔ اپنی پوری زندگی میں یزد اور ہرمز کی جانب 2 مختصر سفر کیے جو ان کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھے۔ دیوان حافظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اہل عیال بھی تھے جن کی رفاقت میں وہ اپنا دکھ بھول جایا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، مگر اس کے باوجود ان کے دل سے اپنے گھر اور اہل خانہ کی محبت کبھی کم نہ ہوئی۔ حافظ دربار سے بھی وابستہ رہے۔ ابو اسحاق نے 743 ہجری میں شیراز پر حکومت قائم کی۔ وہ حافظ سے ہمیشہ مربیانہ سلوک کرتے تھے اور بہت مہربانی سے پیش آتے۔ ایران کے بادشاہوں کے علاوہ بر صغیر کے سلاطین بھی حافظ کے کلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محمود شاہ دکنی نے حافظ شیرازی کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی، حتیٰ محمود نے ان کے لیے زاد راہ بھی ارسال کیا، مگر شیراز کی محبت آڑے آئی اور سفر کی صعوبتوں سے فرار کے لیے حافظ شیرازی نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور محمود شاہ کی خدمت میں ایک غزل لکھ کر روانہ کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نفوذ کلام، تسخیر قلوب، کسب شہرت اور محبوبیت میں حافظ کا ایران اور بیرون ایران کوئی ثانی نہیں۔ حافظ کے چاہنے والے ہر رنگ و نسل اور ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایران میں قرآن پاک کے بعد حافظ کا دیوان سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے۔ حافظ کا کلام خطبہ نکاح، نئے سال کے آغاز اور حتیٰ قسمت کا حال جاننے یعنی فال نکالنے کے لیے بھی ایرانی معاشرے میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ حافظ کی زندہ جاوید تصنیف اس کا دیوان ہے جو غزلیات، قصائد، قطعات اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ یہ دیوان انہوں نے خود مرتب کیا، بلکہ ان کے معاصر محمد گل اندام نے ترتیب دیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد گل اندام کا مرتب کردہ دیوان آج موجود نہیں۔
اس کے علاوہ حافظ نے تفسیر قرآن بھی تحریر کی۔ محمد گل اندام کے بقول حافظ شیراز نے کشاف اور مصباح کے حواشی بھی تحریر کیے۔ حافظ ایران کے مقبول ترین شاعر ہیں، انہیں لسان الغیب کہا جاتا ہے اور ان کے دیوان سے فال بھی نکالی جاتی ہے۔ ان کی وجہ شہرت ان کی زندہ جاوید غزلیں ہیں، جن کی بنا پر انہیں امام غزل بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ کی غزل میں انسانی زندگی کی تمام مسرتیں اور دکھ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا کلام روح انسانی کا ترجمان ہے۔ وہ درویش منش، آزاد اور بے باک شخص سے مکر و ریا، جھوٹ اور فریب سے انہیں سخت نفرت تھی۔ ان کی غزلوں میں ریاکاروں پر شدید تنقید ملتی ہے۔ وہ صلح کل اور وسیع ظرفی کے دائی ہیں۔ ان کا کلام فکری اعتبار سے بھی نہایت پختہ ہے اور فنی لحاظ سے بھی بے مثال ہے۔ انہوں نے صوفیانہ مضامین کے بیان کے لیے مخصوص اصطلاحات کو بھی فروغ دیا۔ ان کی رائج کردہ اصطلاحات آج تک فارسی غزل کا سرمایہ جمال ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ شعری لطافت و نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ حافظ شیرازی کے دیوان کا کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور ان کے بلند پایہ اشعار کی متعدد تفسیریں، تشریحیں اور حاشیے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ جرمنی کے معروف شاعر، نقاد، دانشور اور داستان نویس یوہان گوئٹے کو مغرب میں حافظ کا سب سے اہم شائع و شیدائی سمجھا جاتا ہے۔ گوئٹے حافظ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے جب سے حافظ شیرازی کو پڑھنا شروع کیا اور اس عظیم شخصیت سے آشنا ہوا، میں گویا ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ گوئٹے کے شعری دیوان شرقی کے وجہ تسمیہ کو بھی حافظ سے نسبت دی جاتی ہے۔ گوئٹے نے حافظ کے اشعار کی وجہ سے فارسی سیکھنے کی بھی کوشش کی اور کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے میز پر اس کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے حافظ کے 2 اشعار بھی موجود تھے۔ گوئٹے اپنی کتاب دیوان شرقی میں حافظ کے کلام کے بارے میں تحریر کرتے ہیں، اے حافظ، تو ابدیت کی طرح عظیم ہے، جیسے ابدیت کو آغاز و انجام نہیں، ایسے تیرا کلام بھی زندہ و جاوید ہے۔ تمہاری غزل کے مقطع اور مطلع میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا، دونوں حد کمال اور حد جمال کی منزلوں کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ گوئٹے کہتا ہے، میری خواہش ہے کہ تیری غزل گوئی کے اسلوب کی تقلید کروں، تمہاری طرح قافیہ لے کر آؤں اور اپنی غزل کو تمہاری طرح رنگینی اور گہرائی عطا کروں۔ معروف جرمن زبان شناس اور مستشرق فردریش یوگنر بھی گوئٹے سے کم حافظ کے شیدائی نہ تھے۔ وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں بہار کی اس خوبصورت صبح میں سب سے زیادہ تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ اے دنیائے شعر کے غزل سرا، تیرے شعر ہمیشہ یاد رہنے والے ہیں۔ اے گل مشرق زمین، اے دنیا کے چمن کے غزل سرا بلبل، تیری آواز میرے قلب و ذہن میں گونج رہی ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ حافظ اپنے دور کے آئینہ ہیں، وہ اپنے دور کی شفاف تصویر دکھاتے ہیں، لیکن آج ہم جب ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے دور کا آئینہ نظر آتے ہیں۔ حافظ کے اشعار آئینہ حیات ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ہر نسل کے لیے تازہ اور جدید ہیں، اور ہر نسل اسے اپنے دور کا احوال سمجھتی رہے گی۔ حافظ کے اشعار زندہ ہیں اور ان کے اشعار ہمارے ساتھ گویا محو گفتگو ہیں۔ ان کے اشعار کی ماندگاری اور ہمیشگی کی وجہ ان کی ہمدلی اور ہمدردی ہے۔ حافظ کے اشعار ہمارے ساتھ ہماری زندگی کے غم میں شریک نظر آتے ہیں۔ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ستمگروں اور ریاکاروں کے خلاف ہم آواز اور ہم صدا نظر آتے ہیں۔